سری نگر مقبوضہ جموں و کشمیر کا سب سے بڑا شہر اور ثمر دارالحکومت ہے۔ یہ وادی کشمیر میں دریائے جہلم کے کنارے پر واقع ہے۔ ڈل اور آنچار جھیلیں بھی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہیں۔ یہ شہر اپنے قدرتی ماحول، باغات، واٹر فرنٹ اور ہاؤس بوٹس کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ روایتی کشمیری دستکاری جیسے کشمیری شال اور خشک میوہ جات کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں اور ہمالیہ کا دوسرا سب سے بڑا میٹروپولیٹن علاقہ ہے۔ قدیم ترین ریکارڈز جیسے کہ کلہانہ کی رات تنگینی سنسکرت کے نام شری نگر کا تذکرہ کرتی ہے، جس کی تشریح علماء نے 2 طریقوں سے کی ہے۔ ایک سوریہ نگر، جس کا مطلب ہے سوریہ کا شہر، سورج کا شہر، اور دوسرا شہر شری، دولت کی ہندو دیوی، جس کا مطلب ہے لکشمی کا شہر۔ یہ شہر دریائے جہلم کے دونوں کناروں پر واقع ہے، جسے کشمیر میں ویات کہا جاتا ہے۔ زبروان پہاڑی سلسلے کی بنیاد پر واقع ہے۔ دریا شہر سے گزرتا ہے اور وادی میں سے گزرتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور بول جھیل میں گہرا ہوتا ہے۔ یہ شہر اپنے 9 پرانے پلوں کے لیے جانا جاتا ہے، جو شہر کے 2 حصوں کو ملاتے ہیں۔ شہر اور اس کے اطراف میں بہت سی جھیلیں اور دلدل ہیں۔ ان میں دال، نگین، لنگر، خوشحال سر، گلسر اور ہوکرسر شامل ہیں۔ ہوکرسر سری نگر کے قریب واقع ایک گیلی زمین ہے۔ سردیوں کے موسم میں سائبیریا اور دیگر علاقوں سے ہزاروں ہجرت کرنے والے پرندے ہوکرسر آتے ہیں۔ سائبیریا اور وسطی ایشیا کے ہجرت کرنے والے پرندے ستمبر اور اکتوبر کے درمیان اور پھر موسم بہار کے دوران کشمیر کے آبی علاقوں کو اپنے عارضی کیمپوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہوکرسر سری نگر کے شمال میں 14 کلومیٹر شمال میں ہے اور ایک عالمی معیار کی گیلی زمین ہے۔ یہ کشمیر کی آبی زمینوں میں سب سے زیادہ قابل رسائی اور معروف ہے، جس میں ہیگام، شالی بیگ اور میرگنڈ شامل ہیں۔ حالیہ برسوں میں نقل مکانی کرنے والے پرندوں کی ریکارڈ تعداد نے ہوکرسر کا دورہ کیا ہے۔ سری نگر کو مشرق کا وینس کہا جاتا ہے۔ شہر کے آس پاس کی جھیلوں میں ڈل جھیل اس کے ہاؤس بوٹس کے لیے مشہور اور نگین جھیل شامل ہیں۔ ڈل جھیل اور نگین جھیل کے علاوہ وولر جھیل اور مناسبل جھیل دونوں سری نگر کے شمال میں واقع ہیں۔ وولر جھیل ایشیا کی تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ سری نگر میں کچھ مغل باغات ہیں، جو برصغیر پاک و ہند میں مغل شہنشاہوں کی طرف سے رکھے گئے باغات کا ایک حصہ ہے۔ سری نگر اور اس کے قریبی علاقوں میں چشمہ شاہی شامل ہے۔ پری محل، نشاط باغ، شالیمار باغ، نسیم باغ، جواہر لال نہرو میموریل بوٹینیکل گارڈن شہر کا ایک نباتاتی باغ، حضرت بل مزار، درگاہ حضرت بل، جسے درگاہ شریف کہا جاتا ہے، ایک مسلم مزار ہے جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سری نگر کے حضرت بل علاقے میں واقع ہے۔ اس میں ایک موئے مقدس ہے، جس کے بارے میں بڑے پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد کے بال ہیں۔ یہ سری نگر میں ڈل جھیل کے شمالی کنارے پر واقع ہے اور اسے کشمیر کا مقدس ترین مسلم مزار سمجھا جاتا ہے۔ جامع مسجد سری نگر مقبوضہ جموں و کشمیر پرانے شہر کے وسط میں نوہٹا میں واقع ہے، جسے سلطان سکندر نے 1394 میں شروع کرایا اور 8 سال بعد مکمل ہوئی۔ کشمیر کی سب سے اہم مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ مسجد ڈاؤن ٹاؤن میں واقع ہے، جو سری نگر میں مذہبی سیاسی زندگی کا ایک مرکزی زون بنی رہی ہے۔ ہر جمعہ کو مسلمانوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ یہ سری نگر کے اہم سیاحتی اور مذہبی مقامات میں سے ایک ہے۔ شنکراچاری مندر یا جیشتیشور مندر سری نگر، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں زبروان رینج پر شنکراچاری پہاڑی کی چوٹی پر واقع ایک ہندو مندر ہے۔ یہ بھگوان شیو کے لیے وقف ہے۔
मंदिर वादी के फरिश्ते 1000 फीट की बुलंदी पर है और श्रीनगर शहर यहाँ से दिखता है। नगर शहर शेरे कश्मीर स्टेडियम का घर है, जहाँ बैन-अल-अक़वामी क्रिकेट मैच खेले जाते रहे हैं। पहला बैन-अल-अक़वामी मैच 1983 में खेला गया, जिसमें वेस्ट इंडीज ने भारत को शिकस्त दी, और आखिरी इंटरनेशनल मैच 1986 में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी। बदकिस्मती से कश्मीर के लोगों को आज़ादी के हक से महरूम रखकर इंडिया जनीवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी करता आ रहा है, जिसके बायस इतने हसीन इलाके तरक्की, खुशहाली और आज़ादी की दौलत से महरूम है, और कश्मीरी इंडिया से आज़ादी का मुतालबा करते चले आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आज़ादी की मंजिल अब दूर नहीं। उम्मीद है आपको श्रीनगर से मुतालिक काफी मालूमात मिली होंगी। दरखास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।